سورہ بقرہ کے 14ویں رکوع کا آغاز ہے۔ ارشاد فرمایا وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی بولے عیسائی کسی دین پر نہیں ہیں۔ وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصرانیوں نے کہا کہ یہودیوں کا دین کچھ نہیں ہے۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ سب آسمانی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اسی طرح ان لوگوں جیسی بات جاہلوں نے بھی کہی۔ فاللہ یحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں جھگڑ رہے ہیں۔ یہ آیت مدینہ منورہ کے یہودیوں اور نجران کے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ نجران کے کچھ لوگ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو ان کے پاس کچھ یہودی علماء پہنچ گئے اور یہ سب آپس میں بحث کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ یہودیوں نے نصرانیوں سے کہا کہ تمہارے مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا۔ جواباً عیسائیوں نے یہودیوں سے کہا کہ تمہارے مذہب کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور توریت کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ اسی طرح عرب کے مشرکین نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کے بارے میں کہا کہ ان لوگوں کا دین کچھ نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فیصلہ فرما دے گا اور اس وقت حق واضح ہوگا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مساجد میں اللہ کا نام لیے جانے سے روکے اور ان مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرے۔ اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کے لیے مناسب یہی تھا کہ وہ مساجد میں ڈرتے ہوئے داخل ہوتے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت بیت المقدس کو ویران کرنے کے متعلق نازل ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ تیتوس رومی نے بنی اسرائیل پر لشکر کشی کر کے ان کے جنگجو لوگوں کو قتل کیا اور ان کی اولاد کو قید کر دیا، توریت شریف کو جلایا اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ یہ مسلسل ویرانی میں رہا یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں نے اس کو تعمیر کیا۔ اس واقعے پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، جو لوگ اللہ کی مساجد یعنی بیت المقدس میں اللہ کا نام لیے جانے سے روکتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت سے اور نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور مساجد کو ویران کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اور اس کے ساتھ لڑائی میں حصہ لینے والوں سے بڑا ظالم یعنی کافر و باغی کون ہے۔ اسی طرح بخت نصر جو کہ مجوسی اور اہل بابل سے تھا، اس نے بنی اسرائیل پر لشکر کشی کی اور بیت المقدس کو ویران کیا، اور مشرکین مکہ نے بھی مسجد حرام شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو نماز پڑھنے سے روکا، اور سن 6 ہجری میں مسجد حرام شریف میں عمرہ کرنے سے اور نماز ادا کرنے سے روک دیا۔ تو لوگوں کو نماز سے روکنا در حقیقت مساجد کو ویران کرنا ہے۔ اس کا شان نزول تو خاص ہے لیکن حکم عام ہے۔ جو بھی
اللہ کے گھر میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور اس کو ویران کرنے کی کوشش کرے، وہ کائنات کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے کہ مکہ مکرمہ و مدینہ منورہ میں بعض لوگوں کے نظریات اس قدر غلط ہیں اور ایسے وہ دین سے دور ہیں کہ عجیب و غریب ان کی سوچ اور فکر ہے۔ وہ تمام مساجد کہ جن کو نسبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے، اور لوگ ان کی زیارت کرتے ہیں، سعودیہ کے جو نجدی علماء ہیں وہ اس مسجد میں جانا اور اللہ کی عبادت کرنا گناہ اور شرک سمجھتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو کئی مسجدوں کو انہوں نے تالے لگائے ہوئے ہیں، مسجدیں ویران کی ہیں، وہاں پر مٹی ہے، گندگی ہے، وہ نہ کھولتے ہیں اور نہ اس میں نماز پڑھنے دیتے ہیں۔ قرآن تو ایسے لوگوں کو کائنات کا سب سے بڑا ظالم کہہ رہا ہے، جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کریں۔ غزوہ خندق کا جو مقام ہے اس پر زمانہ قدیم سے کئی مسجدیں بنی ہیں، مسجد فتح، مسجد سلمان فارسی، مسجد عمر، مسجد فاطمہ، ساری مسجدوں کو انہوں نے بند کیا ہوا ہے، اور اس آیت کے مطابق کائنات کے سب سے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں۔ اس طرح مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں کئی مساجد ہیں جو زمانہ قدیم سے بنی ہوئی ہیں، اور صدیوں سے بزرگان دین اور مسلمان ان مسجدوں میں جا کر اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ان نجدی علماء نے ان مسجدوں پر تالے لگا دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو ایسے لوگوں سے نجات عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو تم جدھر رخ کرو گے ادھر اللہ کی ذات ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ بڑی وسعت والا، بہت علم والا ہے۔ سنن دارقطنی پہلی جلد صفحہ نمبر 270 پر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنائے جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی ایک جماعت کسی سفر میں نکلی تو انہیں بادلوں نے آ لیا، یعنی اندھیرا چھا گیا، اور ساتھ ہی نماز کا وقت بھی آ گیا۔ تو صحابہ نے قبلے کے بارے میں غور و فکر کر کے نماز ادا کر لی۔ جب بادل چھٹے تو پتہ چلا کہ ان کی سمت قبلہ درست نہیں تھی۔ چنانچہ مدینہ شریف واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا کہ آیا ہماری نماز ہوئی یا نہیں؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، تم جدھر رخ کرو گے ادھر اللہ کی ذات ہے، اس کی رحمت اس طرف متوجہ ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 345، ابن ماجہ حدیث نمبر 1020 میں ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک تاریک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ قبلہ کس طرف ہے، سو ہم میں سے ہر شخص نے اپنے اپنے طور پر نماز ادا کر لی۔ صبح ہوئی تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا تذکرہ کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم جدھر رخ کرو ادھر اللہ کی ذات ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مذکورہ آیت اس مسافر کے حق میں نازل ہوئی جو ہر اس سمت کی طرف نفل ادا کر سکتا ہے جدھر اس کی سواری کا رخ ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1096، مسلم شریف حدیث نمبر 700۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری کی پشت پر اشاروں سے نفل نماز ادا فرمایا کرتے تھے، جس طرف بھی آپ کا رخ ہو
اس طرف آپ نماز ادا کرتے۔ خود حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی اسی طرح کرتے تھے۔ احناف کے نزدیک یہ حکم بیرون شہر کے ساتھ خاص ہے، یعنی کوئی شخص اپنی سواری پر نفل نماز اشاروں کے ساتھ اس وقت پڑھ سکتا ہے جب وہ اپنے شہر سے باہر ہو، یعنی جہاں سے مسافر پر قصر کرنا واجب ہوتا ہے۔ صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ در مختار اور رد المحتار کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ بیرون شہر سواری پر بھی نفل پڑھ سکتا ہے، اور اس صورت میں استقبال قبلہ شرط نہیں، بلکہ سواری جس رخ کو جا رہی ہو ادھر ہی منہ ہو، اور اگر ادھر منہ نہ ہو تو نماز جائز نہیں، اور شروع کرتے وقت بھی قبلے کی طرف منہ ہونا شرط نہیں، بلکہ سواری جدھر جا رہی ہو اس طرف منہ ہو، اور رکوع و سجود اشارے سے کرے، اور سجدے کا اشارہ رکوع کی بنسبت پست ہو یعنی زیادہ ہو۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ مذکورہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا گیا۔ اس وقت یہودیوں نے مسلمانوں کو آر دلائی اور کہا کہ مسلمانوں کا کوئی قبلہ متعین نہیں ہے، کبھی یہ لوگ اس طرح رخ کرتے ہیں اور کبھی اس طرح۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا کہ مذکورہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اختیار دیا گیا کہ مختلف جہات اور سمتوں میں سے جس طرف چاہیں رخ کر کے نماز ادا کریں۔ پھر اس آیت کو درج ذیل آیت سے منسوخ کر دیا گیا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 149، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، پس اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ یہ بات ممکن ہے کہ ایک آیت کا نزول ہو اور اس کا شان نزول کئی واقعات ہوں، اسی لیے اس آیت کے تحت مفسرین نے کئی مسائل بیان کیے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ کوئی مسافر جب کسی جنگل میں ہو یا مشرکین کے علاقے میں ہو اور قبلہ صحیح طور پہ معلوم نہ ہو تو وہ مختلف علامات کے ذریعے اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرے، اور یہ کوشش اسے جس رخ پر موڑ دے اس پر نماز ادا کر لے، اور اس نماز کو دہرانا اس کے ذمے نہیں ہے، کیونکہ اس صورت میں اگرچہ وہ قبلے کو نہیں پا سکا لیکن اس کی تلاش و جستجو نے جو جہت اس کے لیے متعین کر دی وہی اس کا قبلہ ہے۔ اسی طرح وہ شخص جو سمندر میں ڈوب رہا ہو، وہ جب تک تختے پر قائم ہو اپنی حالت کے مطابق نماز ادا کرے گا، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ بحر شریعت میں در مختار کے حوالے سے لکھا ہے کہ کوئی شخص پانی میں ڈوب رہا ہو، وہ اگر اس وقت بھی بغیر عمل کثیر اشارے سے نماز پڑھ سکتا ہے، مثلا تیراک ہے، تیرنا جانتا ہے، یا لکڑی وغیرہ کا سہارا پا جائے تو نماز پڑھنا فرض ہے، ورنہ معذور ہے، اور زندگی بچ جائے تو پھر قضا پڑے۔ اسی طرح وہ شخص جو کسی درخت کے تنے کے ساتھ بندھا ہوا ہو اور اس کے لیے قبلہ رخ ہونا ممکن نہ ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے، یعنی وہ اپنی حالت پر نماز ادا کرے، اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ آگے ارشاد فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، سبحانہ، اور ان لوگوں نے کہا اللہ نے اولاد بنا لی ہے، وہ اللہ اس تہمت سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کی ملکیت ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہ آیت کریمہ مدینے کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نجران کے عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے کہا کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عرب کے مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ سبحانہ، وہ اس تہمت سے پاک ہے۔ سبحانہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے لیے برات ہے۔ اس لفظ کے ذریعے
اللہ تعالیٰ نے اولاد بنانے اور یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کے الزامات سے اپنی برات ظاہر فرما دی ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 3193، 4482، 4974، 4975۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے ابن آدم نے جھٹلایا حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس نے مجھے سب و شتم کیا، برا کہا، حالانکہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں تک اس کے مجھے جھٹلانے کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ اس نے میرے متعلق یہ گمان کیا کہ میں اسے مرنے کے بعد دوبارہ اس حالت پر نہیں لا سکتا جس پر وہ تھا، اور جہاں تک مجھے برا کہنے کا تعلق ہے تو وہ اس کا یہ قول ہے کہ میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس بات سے پاک ہوں کہ میں بیوی یا اولاد رکھوں۔ یہ حدیث قدسی ہے، کیونکہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے روایت فرما رہے ہیں۔ اس حدیث میں ایک لفظ ہے شتم۔ اس کا معنی ہے کسی شخص کی طرف ایسی بات کی نسبت کرنا جو اس شخص کے لیے انتہائی نقص اور عیب کا باعث ہو، جیسے اسی حدیث پاک میں ہے کہ ابن آدم کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کی اولاد ہے، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی عظمت اور الوہیت کے قطعاً خلاف ہے، کیونکہ اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنے کا معنی یہ ہوگا کہ اس کی بیوی بھی ہو، اور بیوی ہونے کا معنی یہ ہے کہ نکاح ہوا ہو، اور نکاح ہونے کا معنی یہ ہے کہ نکاح کی خواہش ہو، جبکہ اللہ رب العزت کی ذات ان تمام چیزوں سے منزہ اور پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ انعام آیت نمبر 101، انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کیوں کر ہو سکتی ہے جبکہ اس کی زوجہ نہیں ہے۔ اولاد کا اپنے والد کی جنس سے ہونا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مشابہ اور مثال سے پاک ہے، لہٰذا وہ اولاد سے پاک ہے۔ اولاد تو اس لیے بنائی جاتی ہے کہ والد کو اپنے عجز اور بے بسی اور بڑھاپے کے دنوں میں ان کی اور ان سے فائدہ حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان تمام چیزوں سے پاک ہے، لہذا اس کی طرف اولاد کی نسبت کرنا ناممکن ہے۔ کل لہ قانتون، سب کے سب اسی کے فرما بردار ہیں، یعنی آسمان والے زمین والے سب اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، اسی کے معبود ہونے کے معترف ہیں۔ قنوت کے ایک معنی ہوتے ہیں عاجزی کے ساتھ فرما برداری میں لگے رہنا، اور ایک معنی ہوتا ہے کھڑا ہونا، جیسا کہ مسلم شریف حدیث نمبر 756، ترمذی شریف حدیث نمبر 387، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین نماز وہ ہے جس میں طویل قنوت ہو، یعنی لمبا قیام ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4837 اور 6471، مسلم شریف حدیث نمبر 2820۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اتنا قیام فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی فرما بردار ہے، تو سوال یہ ہے کہ کفار تو اللہ کے فرما بردار نہیں ہیں، تو اس کا جواب علماء نے دو طریقوں سے دیا۔ ایک تو یہ کہ کفار کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ کفار آج اللہ کی فرما برداری نہیں کر رہے، لیکن قیامت کے دن وہ اللہ کے حضور جھکنا چاہیں گے اور فرما برداری کا اظہار کریں گے۔ بدیع السماوات والارض، وہ بغیر کسی نمونے کے آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے۔ بدیع السماوات والارض کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ بغیر
مادے میٹر کے اور بغیر کسی مثال اور ماڈل کے کسی چیز کو بنانا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آسمان و زمین کو اس طرح پیدا کیا کہ ان کا مادہ موجود نہیں تھا، اللہ نے مادہ بھی پیدا کیا اور ان کی شکلیں بھی بنائی۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے تو اسے صرف اتنا فرماتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ اے کن فیکون کے مالک، تو ہم پر کرم فرما اور ہمارے دلوں کی اصلاح فرما اور ہمیں اپنی ولایت عطا فرما، اور دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیابی، سلامتی اور خیر عطا فرما۔ وقال الذین لا يعلمون، اور جاہلوں نے کہا، یعنی مشرکین مکہ نے کہا، لولا یکلمنا اللہ او تأتینا آیہ، کہ اللہ ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ یعنی انہیں اتنا غرور تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نبی سے اللہ کلام فرماتا ہے، وہی نازل فرماتا ہے، وہی ڈائریکٹ ہمارے پاس آئے، ہم اللہ سے ڈائریکٹ کلام کریں، کوئی نشانی اللہ تعالی ہمیں ڈائریکٹ عطا فرمائے تو ہم مانیں گے۔ کذالک قول الذین من قبلہم مثل قولہم، ایسی ہی باتیں اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہی تھیں جو ان سے پہلے تھے۔ تشابہت قلوبہم، ان لوگوں کے دل ایک سے ہیں۔ قد بینا الآیات لقوم یوقنون، بے شک ہم نے یقین کرنے والے لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں صاف صاف بیان کر دی ہیں۔ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ رحمت کی خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، آپ سے جہنمیوں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے کہ اے محبوب آپ رنج نہ کریں، آپ کی ذمہ داری مومنوں کو رحمت کی خوشخبری سنانا ہے اور ظالموں کو عذاب کا ڈر سنانا ہے۔ جو جہنمی ہیں، جو آپ کی بات نہیں مانتے، ان کے بارے میں آپ سے سوال یہ نہیں کیا جائے گا کہ یہ کیوں ایمان نہ لائے۔ آپ نے اپنا فریضہ انجام دے دیا، آپ بری الذمہ ہیں، آپ ان کے ایمان نہ لانے پر رنج نہ کریں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور آپ سے یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں۔ اس آیت کے نازل ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہم آپس میں صلح کر لیتے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ نرمی فرمائیں گے تو ہم آپ کی پیروی کر لیں گے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ یہودی عیسائی صرف اسی بات پہ راضی ہو سکتے ہیں کہ آپ ان کے دین کو اختیار کر لیں، اور آپ ہرگز ان کے دین کو اختیار نہیں کریں گے، لہذا یہودی اور عیسائی کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے کہ ہم کفار کو راضی کرنے کے لیے دین کو نہ چھوڑیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ چھوڑیں، کیونکہ یہ کافر کبھی بھی ہم سے راضی نہیں ہوں گے۔ جب تک ہمارے دل میں ایمان ہے یہ ہم سے نفرت رکھیں گے، لہذا ہم ان کی پرواہ نہ کریں اور پورے کے پورے دین میں داخل ہو جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت قبلے کے معاملے میں نازل ہوئی۔ واقعہ یہ تھا کہ ابتداً جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا فرمایا کرتے تھے
تو اس وقت مدینے کے یہودی اور نجران کے عیسائی آپ سے یہ امید رکھتے تھے کہ آپ ان کے دین میں ان کی موافقت اور یکسانیت اختیار کر لیں گے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا تو یہودی اور عیسائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مایوس ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور فرمایا، اور آپ سے یہود و نصارہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی نہ کر لیں، یعنی جب تک آپ یہودیت یا عیسائیت اختیار نہ کر لیں، اور ایسا ہرگز نہیں ہوگا، لہذا آپ ان کی پرواہ نہ کریں، یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ قل، اے محبوب آپ انہیں کہہ دیجئے، ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت ہی در حقیقت ہدایت ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اگر اے سننے والے تو نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ تیرے پاس علم آ چکا ہے، تو اللہ کی جانب سے نہ کوئی تیرا دوست ہوگا نہ کوئی مددگار۔ اس آیت کریمہ میں ہر قرآن پڑھنے والے کو خبردار کیا گیا اور فرمایا گیا کہ جب علم آ چکا، اس کے بعد بھی اگر تم یہود و نصارہ کی خواہشات پہ چلے تو دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاؤ گے، اللہ کے غضب سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار ہوگا۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا کی وہ اس کی ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسا اس کی تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ومن یکفر بہ فاولئک ھم الخاسرون، اور جو لوگ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت اہل سفینہ کے بارے میں نازل ہوئی، جو کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے تھے، اور یہ لوگ کل 40 مرد تھے، ان میں سے 32 افراد حبشہ کے تھے اور 8 افراد ملک شام کے پادریوں میں سے تھے، جن میں بحیرہ راہب بھی موجود تھا۔ تفسیر نعیمی اور تفسیر خزانہ العرفان میں پورا واقعہ اس طرح ہے کہ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مدینہ سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی، اور انہوں نے وہاں نجاشی وغیرہ کو قرآن حکیم سنا کر اسلام کا دل دادا کر لیا تھا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی تو یہ لوگ بھی بذریعہ کشتی وہاں پر آ گئے، اور ساتھ میں ان کے 40 افراد وہ تھے جو یہودی اور عیسائی تھے، ان میں بحیرہ راہب بھی شامل تھا۔ ان سب کی قیادت حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے۔ ایک قول کے مطابق زیر بحث آیت ان 40 یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ یہ لوگ قرآن پاک سن کر اور اپنی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پڑھ کر ایمان لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت کا تعلق اہل کتاب کے ان افراد سے بھی ہے جو ایمان لا چکے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے دیگر ساتھی، اور بعض کا قول یہ ہے کہ یہ آیت تمام مومنین کے لیے ہے جو کتاب اللہ کو پڑھ کر اس کا حق ادا کرتے ہیں، یعنی کتاب اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور اس کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اس کتاب کو اسی طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کو نازل کیا گیا ہے، اس میں نہ کوئی تبدیلی کرتے ہیں، نہ تحریف ہیر پھیر کرتے ہیں، اور توریت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات بیان کی گئی ہیں اس میں تبدیلی نہیں کرتے۔ وہ لوگ اس
کتاب کی اس طرح پیروی کرتے ہیں جیسا اس کی پیروی کرنے کا حق ہے، یعنی اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتے ہیں، اس کے محکم پر عمل کرتے ہیں اور اس کے متشابہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر توقف کرتے ہیں اور اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں، یعنی جو آیات متشابہات ہیں اس میں وہ بحث نہیں کرتے. جیسے مثال کے طور پر اللہ کا ہاتھ قرآن میں فرمایا گیا، تو وہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ متشابہ کا جو معنی ہے وہ حق ہے اور ہمارا اس پر ایمان ہے. باقی اس کا کیا معنی ہے وہ کہتے ہیں اس کے معنی اللہ جانتا ہے اور اللہ کی عطا سے اس کے محبوب جانتے ہیں. وہ لوگ اس کتاب میں اس طرح غور و فکر کرتے ہیں جیسا اس میں غور و فکر کرنے کا حق ہے، اور اس کتاب کے معانی، اس کے حقائق اور اس کے اسرار و رموز میں تفکر اور غور و فکر سے کام لیتے ہیں. محترم پیارے بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن مجید فرقان حمید اسی طرح پڑھیں کہ قرآن پاک کو پڑھیں، سمجھیں، غور و فکر کریں، اس کے حلال کو حلال سمجھیں، حرام کو حرام سمجھیں اور قرآن کے مطابق ایک پاکیزہ زندگی گزاریں. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے کہ جس میں نور قرآن ہو، ہمارا ظاہر باطن نور قرآن سے روشن و منور ہو. آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.